أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، لا سيما بقية الله في الأراضين. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. صلوات پڑھیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، سب سے پہلے میں آپ سب کی خدمت میں ولادت باسعادت منجی عالم بقیت اللہ حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں، اور اپنی اور آپ سب کی جانب سے خود حضرت کی خدمت میں اس عید کی مبارکباد کو پیش کرتے ہیں. چند ایک مطلب عرض کروں گا ابتدائی طور پر، صرف تذکر کے لیے، کہ جو شب ہمیں درپیش ہے یہ خدا کا لطف ہے کہ اس نے ان تمام شبوں اور ایام کو، کہ جس میں روایت کے مطابق نفحات الرحمانیہ، خدا کی رحمت کی باد نسیم جن میں چلتی ہے، گرچہ کوئی مکان اور کوئی زمان خدا سے خالی نہیں ہے، لیکن ہم انسانوں کی آسائش کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بعض مقامات اور بعض مکانات، بعض زمانوں کو اپنی جانب نسبت دی. یہ ہم جیسے ابتدائی طور پر خدا کے تقرب کی منازل کو طے کرنے والے افراد کے لیے گویا ایک تربیتی مرحلہ ہے. پروردگار عالم چونکہ ہمارا خالق ہے، لہٰذا ہماری طبیعت اور ہمارے مزاج اور ہماری فطرت سے سب سے زیادہ واقف بھی پروردگار عالم. کسی بھی چیز کے لیے جب کوئی حکم لگایا جاتا ہے، اس سے متعلق کچھ احکامات کو جاری کیا جاتا ہے، تو ہمیشہ وہ احکامات اس شے سے مناسبت رکھنے والے ہونے چاہیے. مثلا اگر آپ ابتدائی سائنس
کو بھی تصور کریں اور فزکس میں آپ کسی ٹھوس چیز سے متعلق اگر بات کرنا چاہتے ہیں تو جو پراپرٹیز آپ بیان کریں گے اس سے متعلق جو احکامات آپ لوگوں تک پہنچائیں گے وہ اس کی اس کیفیت سے مطابقت رکھنے چاہیے۔ جب آپ مثلا پانی کے اوپر اگر آپ بات کر رہے ہیں تو جو بھی حکم آپ پانی سے متعلق بیان کر رہے ہوں گے وہ احکامات پانی کی کیفیات کے ساتھ مطابقت رکھنے چاہیے۔ اگر یہ مطابقت نہیں رکھیں گے تو نتیجہ کبھی بھی کامیابی اور ہدایت کی صورت میں ظہور نہیں کرتا۔ ہم جب انسان کی بات کرتے ہیں تو انسانوں کے اندر جو انسان کی طبیعت اور اس کی فطرت ہے، جب تک نظام، جب تک احکامات انسان کی اس طبیعت اور مزاج سے مطابقت نہیں رکھتے ہوں گے، انسان کو ہدایت اور کمال کی طرف نہیں لے جا سکتے۔ یہ بنیادی مسئلہ ہے، طبیعت انسان سے ہم آہنگی ہونی چاہیے ان تمام احکامات کی، اس پورے نظام کی۔ اب اگر ہم انسان کے بارے میں یہ تصور پیدا کریں کہ انسان ہی انسان کے لیے کوئی ایسا نظام، کوئی ایسا سسٹم ڈیزائن کرے اور اس کے لیے احکامات کو جاری کرے، تو ہزاروں سال گزرنے کے بعد اور ہزاروں کی تعداد میں تجربے کرنے کے باوجود بھی آج انسان جہاں کھڑا ہے، جو نظام انسان نے پیش کیے اس کی جو صورتحال ہے وہ میرے اور آپ کے سامنے موجود ہے۔ ڈیموکریسی کے نام پہ، لبرلزم کے نام پہ، سیکولرزم کے نام پر، کیپٹلزم کے نام پر، سوشلزم کے نام پر جتنے تجربات آپ نے کیے، آج اس کا نتیجہ غزہ اور فلسطین میں جو ہو رہا ہے وہ سارے کے سارے انسان کے بنائے ہوئے نظاموں کے جھوٹ اور ان کی ناکامیوں کا پول کھول چکا ہے۔ انسانی حقوق کے الظاہر سب سے بڑے علم بردار کہ جی ہم انسان کے حقوق کی رعایت کرنے والے ہیں، غزہ میں ان کے اس جھوٹ کا سارا پول کھل کر سامنے آ گیا۔ ساری دنیا کو آپ سیکولرزم کا درس دینے والے اور ان کو سیکولرزم کے بارے میں اتنی شدت کے ساتھ اس کی حمایت کرنے والے خود اپنے ملک میں اپنے لوگوں کے درمیان لبرلزم کے دعوے دار آپ بنتے ہیں، لیکن آپ کے منافع اور آپ کی جو زورگوئی ہے، آپ کی جو دنیا بھر میں ظلم ہے، ان کے مقابلے پر کوئی تنقید کرتا ہے تو آپ اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں۔ یہ سب یہ بتا رہا ہے کہ آپ نے، اگر ہم یہ مان لیں کہ آپ نے ان نظاموں کے ذریعے سے انسانوں کے لیے کوئی اچھائی سوچی بھی تھی، تب بھی یہ نظام ناکام ہے۔ لیکن جو چیز سامنے آئی ہے وہ کیا ہے کہ آپ نے صرف نعرے لگا کر لوگوں کا استحصال کیا ہے، گرچہ اس استحصال میں وہ لوگ بھی برابر کے شریک ہیں جنہوں نے طول تاریخ میں دین کا نام لے کر لوگوں کا استحصال کیا۔ دین کے نام سے لوگوں کا استحصال کرنے والوں نے دین مخالفوں کو یہاں تک پہنچنے میں سب سے زیادہ مدد کی۔ لہذا ہماری جو بحث امامت کے اوپر ہم آج بھی اتنی شدت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ نظام ہدایت و کمال انسانی میں امامت وہ پہلی اور بنیادی ترین اینٹ ہے کہ اگر یہ اینٹ سیدھی ہو جائے تو عمارت سیدھی کھڑی ہو جائے۔ لیکن جس کسی نے بھی غدیر میں اس اینٹ کو ٹیڑھا کر دیا، اب تا سریا میر ابد دیوار کج، اب جتنی مرضی آپ دیوار کو بلند کر دیں اس نے ٹیڑھا ہی کھڑا ہونا ہوتا ہے، اور جتنی بلند ٹیڑھی دیوار جاتی ہے بلندی کی طرف اتنی ہی جلدی اس کے گرنے کے امکانات۔ لہٰذا ہم نے انہدام نظاموں کا اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور اس کے نتیجے میں یعنی جتنا بھی اس طبقے کو کہ جو خدا مخالف اور دین مخالف طبقہ تھا، اس کو جتنا بھی موقع ملا ہے انسانوں کا استحصال کرنے کے لیے ان ناموں سے، لبرلزم اور سیکولرزم اور کیپٹلزم اور سوشلزم، اس کی اصل وجہ کون ہے؟ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ابتدائی طور پر دین کا استحصال،
دین کے ذریعے سے لوگوں کا استحصال کیا. لہذا اب اسی دوران میں انبیاء کو بھیجنے کا مقصد پروردگار کی جانب ہر طرح کے استحصال، چاہے وہ دینی استحصال ہو چاہے غیر دینی استحصال ہو. بس انبیاء کا جو مقابلہ طول تاریخ میں رہا ہے وہ کن سے رہا ہے؟ ہر طرح کے استحصال. اور آج غزہ اور فلسطین کے ہی معاملے نے اس چیز کو بھی بہت واضح کر دیا اور ہم سب کے لیے اس بات کو روشن کر دیا ہے کہ دین میں واحد نظام امامت اور ولایت کا ایسا ہے کہ جو لوگوں کا استحصال کرنے کے لیے نہیں بلکہ استحصالی قوتوں کے مقابل کھڑے ہونے پر آیا ہے. اب وہ چاہے قوتیں دین مخالف قوتیں ہوں یا اعلیٰ ظاہر اپنے اوپر دین کا اسٹیکر لگا کر دین کے نام پر لوگوں کا استحصال کرنے والے ہوں، لیکن یہ حقیقی طور پر لوگوں کو تباہی کی طرف لے جانے والے ہیں. واحد نظام ولایت ہے کہ جو ہر طرح کے استحصال کے مقابلے پر کھڑا. اور یقیناً اس وقت جو ہم جس شب کے منتظر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لطف کیا ہے، یہ نفحات الرحمانیہ، یہ جو ایام ہیں، یہ جو مقامات ہیں، ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ہماری طبیعت یہ ہے کہ ہم دین عین فطرت و طبیعت انسان سے ہم آہنگی رکھنے والا. لہذا ان تمام نظاموں کی ناکامی کی اصل وجہ اگر بنیادی طور پر آپ تلاش کریں گے تو وہ کیا ہے؟ خود انسان سے ناواقفیت. جب آپ جانتے ہی نہیں ہیں انسان کو، اور یہ میں صرف ادعا نہیں کر رہا ہوں، یہ کوئی تقریری یا خطابی جملہ نہیں ہے. آپ اس وقت بھی جا کر چاہے وہ میڈیکل سائنس یعنی سائنس سے ریلیٹڈ محققین ہوں، چاہے وہ ہیومن سائنسز سے ریلیٹڈ محققین ہوں، اس وقت جب انسان پر آ کر گفتگو کرتے ہیں تو ایک جملہ سب کے زبانوں پر ہے کہ اس وقت بھی دنیا میں سب سے زیادہ ناشناختہ، یعنی جس چیز کو آج تک نہیں سمجھا جا سکا، وہ وجود انسان کا ہے. تو آپ کا یہ اعتراف یہ بتا رہا ہے کہ آپ کو بھی انسان جب سمجھ میں نہیں آیا انسان، تو اس کے لیے آپ نظام بنا بھی نہیں سکتے. لہذا پروردگار عالم نے دین کے نام سے جو نظام بنایا، لہذا یاد رکھیے گا معصوم کی ضرورت اگر ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے، خود بخود ہمارے سمجھ میں آ جاتی کہ جب اللہ نے نظام بھیجا ہے تو اس نظام کو دین کے نام پر استحصال کرنے والوں سے بھی بچانے کے لیے کوئی ایسا ہونا چاہیے کہ جس کے اندر کسی بھی جگہ پر اپنی ذات درمیان میں نہ آئے. جہاں آپ کی ذات، آپ کا کوئی اپنا منفعت درمیان میں آئی، آپ کے کوئی ذاتی منافع درمیان میں آئے، وہیں سے استحصال شروع ہو جاتا ہے. اب اس استحصال سے بچانے والا خود وہ ہونا چاہیے کہ جس کی ذات کبھی بھی اس کے لیے امپورٹنٹ نہ ہو، اور جو اپنی ذات کے لیے کچھ نہ کرے اور اس کے اوپر ہمیں اطمینان ہو، سوائے معصوم کے کوئی ہو ہی نہیں سکتا، جو اپنی ذات کے لیے نہ کرے. لہذا اللہ تبارک و تعالی نے اب جب یہ دین ہمیں جانتے ہوئے بنایا تو وہ جانتا ہے کہ میں نے انسان کو جس طریقے سے خلق کیا ہے، اس کی روح کو جس مادے کے اندر میں نے قید کیا ہے، اس ظلمت سے نکال کر اس کو نور تک لانا. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ولی ہے مومنین کا، کرتا کیا ہے؟ انہیں ظلمات سے نکال کر لاتا ہے نور میں. کون سی ظلمات ہیں؟ ان میں جو ابتدائی ترین ظلمت ہے، ابتدائی ترین تاریکی ہے، وہ خود ہمارے اپنے وجود کے اندر ہے. وہ وجود کی تاریکی کیا ہے کہ ہم اپنے مادے اور اپنے حص اور بدن کے تاریکی کے اندر غرق ہوتے ہیں. اپنی روح کی نورانیت کی طرف متوجہ ہونے کے لیے ہمیں ایک سفر طے کرنا ہے. اب جب تک ہم اس تاریکی میں پڑے رہیں گے، یعنی ہم یہ سمجھیں گے کہ سب کچھ بس یہ حواس خمسہ ہے، سب کا سارا ذائقہ زبان سے تعلق رکھتا ہے، ساری کی ساری خوشبو ناک سے تعلق رکھتی ہے، ساری کی ساری خوش منظر چیزیں آنکھوں سے تعلق رکھتی ہیں، ساری اچھی آوازیں کان سے تعلق. یہ کیا ہے؟ یہ مادے میں گرفتاری. لیکن جو ذرا سا اس نورانیت سے باہر نکلتا ہے اسے زبان کے بغیر علم کی چاشنی محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے، اسے ناک کے بغیر معرفت کی خوشبو محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے، اسے کان کے بغیر علمی آوازوں کی لہن اور اس کی کیفیات محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے.
پھر وہ اپنی عقل کی آنکھوں سے وہ منظر دیکھ رہا ہوتا ہے جو بدن کی آنکھ دکھانے کے قابل. لہذا یہ بحث ہے. کچھ لوگ جن کے کم از کم قلوب کے اندر اتنی نورانیت ہوتی ہے، علمی گفتگو ان کو اچھی لگتی ہے. اب جو اپنے مادے کی ظلمت سے باہر نہیں نکلا اس کو کبھی سمجھ میں ہی نہیں آئے گا کہ اس کو علمی گفتگو میں مزہ کیا آتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا عام طور پر حتیٰ بچوں کے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی ہے. کچھ بچے ہوتے ہیں جن کو ابتدا سے پڑھنے کا شوق ہوتا ہے، بکش ہوتے ہیں، ان کو اس طرح کی چیزیں اچھی لگتی ہیں. اب وہ جو باقی بچے ہوتے ہیں کھیل کودنے والے، وہ ہمیں وہ کہتے ہیں یار تم بہت بورنگ ہو، تم کیا باتیں کرتے رہتے ہو، اصل مزہ تو کھیل میں. وہ کہتا ہے بھائی اصل مزہ تو کتابوں میں. اب یہ ایک دوسرے کی زبان نہیں سمجھ پا رہے ہوتے. کیوں؟ جس نے اس نورانیت کو پا لیا ہے وہ ظلمت کے معاملات کو نہیں سمجھ سکتا، اور جو ابھی تک ظلمت میں پڑا ہوا ہے وہ نور کے معاملات کو سمجھ نہیں سکتا. ذائقہ تو اس کو بھی اتنا ہی آنا ہے جتنا تمہیں آ رہا ہے، لیکن وہ جو علم سے ذائقہ لے رہا ہے، جب تک تمہارے اپنے اندر کی نورانیت نہیں ہے تب تک تمہیں وہ ذائقہ محسوس نہیں ہوگا. اب یہ جو ظلمت سے نکال کر نور کی طرف لے جانے والا سفر ہے، اس میں خدا جانتا ہے کہ میں نے ہر ایک کو طبیعتاً ایسا نہیں خلق کیا. ایک بڑی تعداد ہے لوگوں کی کہ جن کو مثلا علمی گفتگو اچھی نہیں لگتی، جن کو یہ مطالب نہیں سمجھ میں آتے. کیا ان کے لیے کوئی راستہ؟ ہر ایک کے لیے راستہ. لہذا ابتدائی ترین چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ جیسے ظلمات میں گھرے ہوئے لوگوں کے لیے راستہ کیا نکالا؟ کہ بھائی پورے سال نہیں، سال میں کچھ دن تو مجھے دے دو، سال میں کچھ راتیں تو مجھے دے دو. ان راتوں میں، ان دنوں میں اپنی رحمت کی وہ باد نسیم چلاؤں گا کہ اگر تم بیدار ہوگے تو کچھ نہ کچھ تمہیں اس سے ضرور ملے گا. موسم بہت اچھا ہو رہا ہے، بارش ہو رہی ہے، باہر مت دیکھو ابھی نہیں ہو رہا، اور آپ سو رہے ہوں تو جتنا اچھا موسم ہو، جتنی اچھی ہوا چل رہی ہو، جتنے اچھے مناظر ہوں، آپ کو کچھ نہیں ملے گا. کیوں؟ آپ سو رہے ہیں. اس تمام کیفیت سے آشنا ہونے کے لیے بیداری. لہذا یاد رکھیے گا یہ کچھ شبیں جن میں وہ خدا جو قرآن میں کہہ رہا ہے میں نے رات خلق کی ہے تاکہ تم تسکنو، تاکہ تم اس میں سکون پاؤ. خدا سے زیادہ ہمیں سکون دینے والی ذات اس نے، ہاں یہ اس کی محبت کا سب سے بڑا اظہار ہے. آپ جتنے مرضی تھکے ہوئے ہوں، جتنی آپ کے ساتھ مشکلات، یعنی صرف جسمانی اعتبار سے نہیں، ذہنی اعتبار سے بھی کتنے ہی مصائب کا آپ شکار کیوں نہ ہوں، ایک نیند کتنا فرق ڈالتی ہے، سکون کی کس لیول پر لے کے جاتی ہے آپ کو. آپ کو کتنی ہی ٹینشن کیوں نہ ہو، کتنی ہی پریشانی کیوں نہ ہو، آدمی اس وقت تک پریشان رہتا ہے جب تک سو نہ جائے نا. یہ خدا کی قدرت ہے، یہ اس کی محبت کا اظہار ہے. بدترین حالات میں بھی، چاہے وہ جسمانی اعتبار سے ہوں، چاہے وہ ذہنی اعتبار سے ہوں، صدمات ہوں، ٹینشنز ہوں، بالآخر انسان کو نیند آ جاتی. اور یہ کچھ دیر کی نیند اس کے اندر ایسے انرجی لیول کو بوسٹ کرتا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. تجربہ آپ سب نے کیا ہوگا. اب آپ سوچیں کہ کوئی تو ذات ایسی ہے جس نے نیند کو آپ کے وجود کے ساتھ ایسا جوڑا ہوا ہے کہ کہیں نہ کہیں سونے کے بعد وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ چاہے ابھی وہ مشکل حل ہو یا نہ ہو آپ کی، لیکن وہ کچھ دیر کی نیند جو آپ کو فریش کر دے گی. کون چاہتا ہے؟ یہ خدا چاہتا ہے، جو اس قدر آپ کا خیال رکھنے والا خدا ہے. اب وہی آپ کو کسی شب میں آ کر کہہ رہے جاگو، بیدار رہو. آج کی شب کی بیداری میں کچھ ہے. اب ہم اس بیداری سے مراد کیا لیے ہوئے ہیں؟ ہم اس بیداری سے مراد دیے ہوئے کہ میں اگر صرف جاگتا رہوں گا تو مجھے کچھ مل جائے گا. نہ بابا، آنکھ کی بیداری اشارہ ہے دل کی بیداری کے لیے.
قلب اگر بیدار ہوگا تو دیکھے گا، روح بیدار ہوگی تو دیکھے گی۔ آنکھ کی بیداری کو اس نے صرف کیا بنایا ہے؟ اشارہ قرار دیا ہے۔ اصل میں وہ جو بیداری چاہتا ہے، کس کی بیداری چاہتا ہے؟ روح کی بیداری، قلب کی بیداری۔ دل بیدار ہوگا تو آج کی شب کی برکات کو درک کر سکتا ہے۔ ہم آج کی شب کیا کر رہے ہیں؟ مجھے نہیں معلوم یہ سنتیں کہاں سے ہمارے درمیان میں آئی ہیں، یہ رواج ہمارے اندر کہاں سے آئے ہیں، لیکن ہم بجائے اپنے بچوں کو آج کی شب یہ سمجھانے کے نا، پھر اس کے اوپر لطف، بالائے لطف دیکھیں آپ اللہ کہ وہ تمام شبیں، وہ تمام ایام، وہ تمام مقامات کہ جس میں اس نے مجھ جیسے گناہگاروں کے لیے اپنی رحمت کے آثار کو شدید کیا ہے کہ میں وہاں جا کر اللہ سے اپنی کنیکٹیوٹی کو مضبوط کر سکتا ہوں، رابطے کو مضبوط کر سکتا ہوں، قربت کے اس احساس کو اپنے اندر شدید کر سکتا ہوں۔ پھر اس نے وہ سارے کے سارے مقامات، وہ سارے کے سارے مکان، وہ سارے کے سارے زمان جوڑ دیے ہیں اہل بیت اطہار کے ساتھ۔ شب قدر کا تصور پہلے آیا ہے، کیونکہ رمضان المبارک کا حکم پہلے پیغمبر کے دور میں آ گیا، پیغمبر کے ہی دور میں شب قدر آیت بھی نازل ہو گئی، پیغمبر نے جو بھی احکامات اس کے حوالے سے بیان کرنے تھے کر دیے۔ اب ان میں سے کسی ایک شب کو اللہ تبارک و تعالی حضرت امیر کے ساتھ اگر جوڑ رہا ہے، یہ واقعات کسی اور دنوں میں بھی ہو سکتے تھے، لیکن خدا کیا چاہتا ہے کہ تمہاری شبہ قدر کسی بھی بہانے سے حضرت امیر سے، اسی طرح سے آج کی شب پہلے سے موجود ہے، اس کے بارے میں روایات پہلے سے موجود ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ پر اوپر ایک لطف کیا کر رہا ہے کہ آج کی شب کو ہمارے اور آپ کے امام کی ولادت کے ساتھ جوڑ کر ہمارے اور آپ کے لیے اس کی تاثیر کو دو برابر کر رہا ہے۔ اب اللہ میرے اور آپ کے لیے اتنا انتظام کرے اور میں اپنے بچے کے ہاتھ میں لہوی چیزیں پکڑا کر، لغوی چیزیں پکڑا کر اس کی تربیت میں بھی اور پورے ماحول کو تباہ و برباد کرنے پر تلا ہوا۔ شیعہ اہل بیت کی نظر میں کیا ہے؟ شیعتنا، ہمارے شیعہ، یفرحون لفرحنا، ہمارے شیعہ خوش ہوتے ہیں ہماری خوشی کے لیے، میں نہیں ہوتے، فی فرحنا نہیں ہے کہ ہماری خوشی میں خوش ہے۔ اگر فی ہو تو پھر ہمارے خوش ہونے کا ہر انداز ٹھیک ہے بھائی، آج مولا پیدا ہوئے، میں نے خوش ہونا ہے، ان کی خوشی میں خوش ہونا ہے، تو میں جیسے مرضی خوش ہوں، یہ نہیں کہا کہ لفرحنا، خوش ہوتے ہیں ہمارے لیے۔ ہمارے لیے سے کیا مراد ہے؟ یعنی خوشی بھی اگر منائیں گے ہمیں خوش کرنے کے لیے منائیں گے۔ پس شیعہ اہل بیت کی خوشی میں خوش نہیں ہوتا، اہل بیت کی خوشی کے لیے خوش ہوتا ہے۔ اب جب لیے خوش ہونے کا معنی کیا ہے کہ جب میں نے خوش ہونا ہی اہل بیت کے لیے ہے تو پھر میرے خوش ہونے کا طریقہ وہ ہونا چاہیے جو اہل بیت کو خوش کرے۔ اگر میرے خوش ہونے کا طریقہ اہل بیت کو اذیت پہنچانے کا باعث ہے تو کیا میں واقعی اہل بیت کے لیے خوشی منا رہا ہوں؟ میں نے ایک جگہ مثال دی تھی، کوئی بیچارہ شوگر کا پیشنٹ ہو اور شوگر بھی اس کی ایکسٹریم لیول پر پہنچی بھی ہو اور آپ اس کی ولادت کا جشن منانے کے لیے مٹھائیاں لے کر پہنچ جائیں اور کہیں جی میں آپ کی ولادت کی خوشی منانے کے لیے آیا ہوں اور آپ کے لیے یہ مٹھائیوں کا بھرا ڈبہ لے کر آیا ہوں، تو وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا تمہارا ڈبہ یہ بتا رہا ہے، منہ تمہارا جو مرضی بتا رہا ہو، شکل اور الفاظ تمہارے جو مرضی کہہ رہے ہوں، لیکن یہ جو تم ڈبہ لے کر آئے ہو یہ بتا یہ رہا ہے کہ تمہیں میرے پیدا ہونے کی خوشی نہیں ہے، بلکہ تمہیں دکھ اس بات کا ہے کہ میں پیدا ہو کیوں گیا اور دنیا سے جا کیوں نہیں رہا، کہ تم مٹھائی میرے لیے اس لیے لائے ہو تاکہ میں کھاؤں اور جلدی مروں جاؤں۔ مٹھائی کا تو یہ مطلب ہے نا، شوگر پیشنٹ کے لیے مٹھائی لے جانے کا معنی کیا ہے کہ آپ اس کے لیے میٹھا زہر لے کے جا رہے ہیں۔ اگر آپ اس سے واقعاً اس کو خوش کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو اسی کے لیے خوشی ہے، آپ اس کے لیے وہ شے لے کر جائیں کہ جو اس کی طبیعت اور مزاج کو بہتر بنائے، اس کے اندر کوئی بہتری لے کر آئے۔ مثلاً آپ
کسی کو تحفے میں جا کر کوئی ایسی چیز لے کر جائیں کہ بھائی یہ آپ کھائیں، آپ کی انشاءاللہ شوگر ٹھیک ہو جائے، وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا ہاں یہ ہے، اس کو واقعاً میری خوشی، یہ میرے لیے خوش ہو، اپنے لیے نہیں ہو رہا۔ ہم مانا خوشی کا انداز معذرت کے ساتھ زیادہ تر کون سا ہے؟ ہم اپنے لیے خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ اہل بیت کے لیے خوش، اہل بیت کو جن چیزوں سے نفرت ہے ان میں سے کچھ چیزیں کیا ہیں؟ لہو و لعب، لغویات نہیں پسند کرتے اہل بیت۔ لہو جان بوجھ کر انجام دینا گناہ ہے، اور اہل بیت کو گناہ سے نفرت ہے۔ اب یہ جو ہم نے اپنے بچوں کے ہاتھ میں عبادت اور براءت اور اہل بیت سے اپنے آپ کو جوڑنے کی شب میں اپنے بچوں کو ہم نے پٹاخے خرید کے دے دیے کہ جاؤ بیٹے پھوڑو، کون سا شرعی فائدہ ہے اس کے اندر؟ عقلی کوئی فائدہ ہے؟ آپ عقلاً کوئی ایک چیز حتیٰ انٹرٹینمنٹ کے نام پر ہی مجھے ثابت کر دیں کہ یہ پٹاخے پھوڑنے سے کوئی انٹرٹینمنٹ حاصل ہوتی ہو اور اس کا کوئی جسمانی کوئی مادی فائدہ، عقلی فائدہ موجود۔ جس چیز کا کوئی فائدہ نہ ہو اسے انجام دینا لہو کہلاتا ہے اور حرام۔ اب ماں باپ جو اپنے بچوں کو یہ جو پیسہ آپ دے رہے ہیں اس لہو کے لیے، اس پیسہ دینے میں اشکال ہے۔ آپ باعث بن رہے ہیں اپنے بچوں سے اس گناہ کو انجام دلوانے میں۔ سمجھائیں اپنے بچوں کو، سمجھائیں اپنے جوانوں کو کہ یہ جو تم کام کر رہے ہو یہ اہل بیت اطہار کو خوش نہیں، ان کو اذیت دینے کا باعث بن رہا ہے۔ کوئی ایک فائدہ شرعی کے بارے میں 100% جانتا ہوں کہ نہیں ہے، کوئی مادی فائدہ اس کا، کوئی عقلی ایک فائدہ آپ مجھے بتا دیں۔ اگر نہیں ہے تو کیا کر رہے ہیں؟ اور پھر وہ پوری رات ہمارے بچے، دیکھیں کسی حماقت کو انجام دے کر خوش ہونا اس کا فائدہ نہیں کہلاتا۔ ہماری تربیت کا نتیجہ ہے کہ ہمارے بچے لوگوں کو اذیت کر کے، جو چند ایک عابدین اور زاہدین اس شب میں عبادت کرنا بھی چاہتے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ان کی عبادتوں کو بھی ہم نے برباد کیا۔ اب اپنے بچے کی تربیت کے اندر جو بگاڑ ہم اور آپ پیدا کر رہے ہیں، کیا یہ بگاڑ آگے چل کر اس کو امام کا سپاہی بنانے میں مدد دے گا؟ کیا چیز آئے گی جو اس کے کام آئے گی؟ لہذا آج کا جو عنوان ہے بنیادی طور پر میں نے مقدمتاً اس بات کو اس لیے بیان کیا کہ پہلے متوجہ کروں کہ اس شب کی معنویت کو حاصل کرنا کیسے ہے۔ معنویات، قرب کے تمام مراتب، ان انوار کو حاصل کرنے کے لیے ابتدائی ترین شے بیداری ہے، توجہ ہے۔ اب یہ کم از کم بیداری ابتدائی طور پر آپ کی بدن کی بیداری سے ہی ابتدا کرے گی، یعنی وہ بالکل ہی ظلمات اور گمراہی کے اتاہ جسے کہنا چاہیے گہرائیوں میں پڑا ہوا ہے، کہ جو آج کی شب حتیٰ بدنی طور پر بھی، جسمی اعتبار سے بھی جاگنے کے لیے آمادہ، عبادت کرنے کے لیے آمادہ ہے۔ ایک دنیا ہے، اور شاید سو جانے والا آج کی شب میں اتنے نقصان میں نہ ہو جتنے نقصان میں آج کی شب میں لہویات اور لغویات انجام دینے والے ہیں۔ سمجھیں اس بات کو، خدا کے لیے اپنے بچوں کو، اپنے اہل عیال کو، اپنے اطراف میں لوگوں کو سمجھائیں، بابا عبادت نہیں کرنا چاہتے ہو تو بہتر ہے سو جاؤ۔ یہ سونا تمہارا ان لہویات اور لغویات میں پڑھنے سے پھر بھی بہتر ہے، سو جاؤ، مہربانی کرو اپنے اوپر بھی اور دین کے اوپر بھی۔ جاگ کر اپنے آپ کو لہویات اور لغویات میں رکھنا، کیا منہ دکھائیں گے ہم؟ اپنے زمانے کے امام کو آج کی ولادت میں تحفہ کیا دے رہے ہیں؟ اذیت۔ دوسری جانب وہ سلسلہ شروع ہوا ہے کہ جنہوں نے مدح اہل بیت کے نام پر موسیقی اور غنا کی ایک دکان، حرام کی ایک دکان کھلی ہوئی، یہ تحفہ دے رہے ہیں آپ، یہ خدمت ہے۔ مجھے وہ بچیاں سمجھ میں نہیں آتی کہ جو حرام ہے، حرام ہے،
خاتون کا ترنم میں، لہن میں کچھ بھی پڑھنا وہ غنا کی بحث ہی نہیں ہے. اور آپ اپنے ویڈیوز ڈال کر سب کچھ کر کے، بابا خدا کے لیے سمجھو اس بات کو، یہاں بحث حجاب نہیں ہے، یہاں بحث آواز ہے. امام کے نام پر، امام کا نام لے کر آپ حرام کام کر کے امام کی کون سی خدمت کر رہے ہو؟ یہ کون سی خدمت دین ہے؟ مسلسل ائمہ کو اذیت دے کر، امام ساتویں امام جنہوں نے اپنی ساری زندگی قید میں گزاری ہے، امام سے بھی جب پوچھا گیا، امام نے کہا وہ زندان مجھے سب سے زیادہ سخت لگا جس کی کھڑکی سے غنا اور موسیقی کی آواز آتی. یہ میری بچیاں، خدا واقعاً تمہارے اندر اگر دین کی تڑپ ہے، خدا تمہیں توفیق دے. اور خدمت کے اتنے مقامات ہیں، اپنی انرجیز کو صحیح ڈائریکشن میں حل کرو. اہل بیت اطہار کا نام لے کر، اس میں کوئی بحث ہی نہیں ہے، یہاں پر کوئی دوسری رائے نہیں ہے. جس کسی نے آپ کو یہ سمجھایا کہ آپ یہ کر رہے ہو یہ عبادت ہے، وہ واضح طور پر دین سے نابلد ہے. اسی طرح سے ہمارے بچے، بابا تمہیں اللہ نے اچھی آواز دے دی ہے تو خدمت کو وہاں تک رکھو جہاں تک وہ امام کی خدمت کا باعث بنے. ہم نے اپنے آپ کو خوش نہیں کرنا، اہل بیت اطہار کو خوش کرنا. بیداری، اب اگر ہم کم از کم اتنے بیدار ہیں، یہ بیداری ہے کہ اگر آپ کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کا سونا آپ کو لہو و لعب سے بچا سکتا ہے، یہ بھی بیداری ہے. قلب کی بیداری ہے، کچھ اور نہیں کر سکتے، عبادت نہیں کر سکتے، کوئی اور مسئلہ ہے آپ کے ساتھ، وہ آپ کا اور خدا کا مسئلہ، ہمارا نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرے سونے سے میں کم از کم لہویات اور لغویات سے بچ سکتا ہوں، سو جاؤ، انشاءاللہ وہ سونا بھی عبادت ہے. اس نیت کے ساتھ سونا کہ میں اپنے آپ کو کم از کم آج کی شب میں لہویات اور لغویات سے بچا لوں گا، وہ سونا بھی بہتر ہے. لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ انسان کی بیداری اس لیول تک پہنچے کہ آج کی شب بالآخر خدا کچھ دینے والا ہے. آج کی شب کچھ نہ کچھ تو ہے، میں نہیں اس کی حقیقت اور معرفت کو اس طریقے سے درک کر سکتا، لیکن کچھ تو شروع کروں، ابتدا تو کہیں سے کروں. اب نہیں ہے، یہ نہیں مانگا گیا ہم سے کہ آج کی شب ہوتے ہی صبح تک ہم مصلی پر بیٹھے نہیں، یہ ضروری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہماری طاقت اور وسعت سے زیادہ ہمیں تکلیف نہیں دیتا. جتنی توفیق ہو، زیادہ انجام دینے سے اچھا انجام دینے کی کوشش کریں. عمل کی کثرت سے زیادہ کوالٹی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. آج کی شب میں خصوصاً دعائے کمیل کا تذکرہ تاکید کے ساتھ. اب یہ دعائے کمیل کے ساتھ فلاں نمازیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ سارا برڈن ابھی آپ نہیں اٹھا سکتے، کم از کم دعائے کمیل کو ایک مرتبہ پڑھیں اور ساتھ ساتھ ترجمہ بھی پڑھیں. اور صرف ترجمہ نہیں پڑھیں، تھوڑی تھوڑی دیر رک کر. مجھ سے اگر مشورہ مانگیں گے تو میں کہوں گا کہ پوری رات میں صرف دعائے کمیل پڑھیں. صرف دعائے کمیل سے کیا مراد ہے میری یہاں پہ کہ پوری رات دعائے کمیل پڑھتے رہیں؟ نہیں، یہ نہیں کریں. دعائے کمیل پڑھیں، کچھ جملے پڑھیں، ان کا ترجمہ پڑھیں، اور اس ترجمے کو پھر جو بھی آپ کر رہے ہیں کام کرتے رہیں. کوئی اور کام بھی کر رہے ہیں کرتے رہیں، لیکن ان جملوں کے اوپر غور کریں خدا کیا کہہ رہا ہے. اللہم اغفر لی الذنوب التی تحتک العصم، پروردگار میرے وہ گناہ معاف کر دے جو میری عصمت کو ختم کر دیتا. اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل النقم، پروردگار میرے وہ گناہ معاف کر دے جو مشکلات کو نازل کرتے ہیں. یہ ایک جملہ آج کی شب میں اگر سمجھ میں آ جائے تو ہمیں اپنی مشکلات کی وجہ بھی سمجھ میں آ جائے گی. میں کیوں مشکلات میں ہوں؟ اس لیے کہ میں وہ گناہ انجام دے رہا ہوں جو خدا کی جانب سے نقمتوں کو، سختیوں کو نازل کرتا ہے. اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلاء، پروردگار میرے وہ گناہ معاف کر دے جو بلاؤں کو نازل کرتا ہے. پھر نا امید ہو جاتا ہوں، مولانا صاحب امید باقی نہیں. اللہم اغفر لی الذنوب التی تقطع الرجاء،
پروردگار میرے وہ گناہ معاف کر دے جو امید کو یہ جملے ایک دفعہ اس کا ترجمہ پڑھ کر اس کو دہراتے رہیں، اپنے ذہن میں بناتے رہیں بات اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ حضرت امیر آپ کو راستہ دکھا کر چلے گئے، اس سے زیادہ اور کیا بہتر آپ کو سمجھا سکتا ہے؟ بلاؤں کا علاج، نقمتوں کا علاج، ذلتوں کا علاج، نا امیدی کا علاج، سب کچھ تو بتا دیا، اور کیا چاہیے؟ ایک فراز پڑھیں، ایک حصہ پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کو دور بار دہرائیں، یہاں تک کہ آپ کی آنکھ سے پڑھا ہوا، آپ کی زبان سے پڑھا ہوا، آپ کے کان سے سنا ہوا آپ کے قلب کی طرف سفر کرنا شروع کرے۔ ہر وہ جملہ جو آپ کے قلب میں وارد ہوگا اس کی تاثیر آپ کے وجود میں آنکھ سے آنسو کی صورت میں باہر نکل آئے۔ ہر جملے کی تاثیر قلب میں ندامت اور خجالت کی صورت میں ظہور کرے گی۔ لہذا امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ارشاد فرماتے ہیں، یہ ائمہ اہل بیت نے راستہ دکھایا ہے ہمیں۔ ان کان الندم علی الذنوب توبہ فانی من النادمین، پروردگار اگر اپنے گناہوں پہ نادم ہو جانا، اپنے گناہوں پر خجل ہو جانا، اپنے گناہوں پر شرمسار ہو جانا یہ توبہ ہے، تو پروردگار میں نادمین میں سے ہوں۔ ابتدائی ترین توبہ کا راستہ امام بتا رہے ہیں، پہلا سٹیپ کیا ہے، کہاں سے شروع کروں؟ ابتدائی ترین چیز اس گناہ کی شرم اور خجالت کو اپنے اندر ترک کرنا ہے۔ سوچے تو صحیح، اہل بیت کا شیعہ ہو کر امام حسین، حضرت امیر، اہل بیت اطہار، جناب سیدہ، ان سب کو جاننے والا، ماننے والا ہو کر جب میں یہ حرکت کر رہا ہوں، میرا یہ گناہ قیامت کے دن مگر جناب سیدہ کا سر جھکا دے، اگر میرے گناہ میرے زمانے کے امام کو شرمسار کر دے، اگر میرا گناہ کی وجہ سے امام حسین شرمسار ہو جائیں، ہے برداشت نہیں ہے؟ تو عزیز من راستہ کیا ہے؟ ابھی بھی شرمسار ہو جاؤ، ابھی بھی اس خجالت کو محسوس کر لو۔ تمہاری خجالت، تمہارے اندر افسوس، اس افسوس کا اثر کیا ہے؟ خود دعائے کمیل بتا رہی، یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، اے سب سے تیز ترین راضی ہو جانے والے، معاف کر دے اس کو جس کے پاس سوائے دعا کے اور کوئی چیز ہے ہی۔ یہ ندامت، یہ خجالت، یہ شرم اگر اس نے ذرا سا آپ کے قلب کو ٹریگر کیا، میں نے عرض کیا نورانیت اور معنویت کا فزیکل اثر آنکھ سے آنسو بن کر، اور تاثیر کیا ہے؟ کس قدر سری اور رضا ہے۔ یہاں آنکھ سے آنسو نکلتا نہیں ہے، وہاں پروردگار اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ تو شعبان المعظم مہینہ ہی خدا کی مغفرت کا مہینہ ہے۔ پھر ہم نے اور آپ نے سوچا بھی جتنا نقصان ہو گیا ہو گیا، اب اپنے آپ کو تیار کریں، آج کی شب سے تیار کریں اپنے آپ کو پھر ماہ مبارک رمضان کے لیے۔ یہ ہوشیاری، یہ توجہ افسوس کا مقام ہے نا ہمارے لیے۔ بزرگان اس مرحلے سے گزر چکے ہوں گے، یقیناً نوجوان لائن میں کھڑے ہوئے ہوں گے۔ کسی کو بتا دو کہ بھائی تمہاری شادی فلاں تاریخ کو ہونی ہے، جیسے ہی شادی کی تاریخ طے ہوتی ہے اسی دن سے ساری پلاننگ شروع ہو جاتی ہے۔ میں شادی پہ کپڑے کون سے پہنوں گا، میں شادی پہ جوتے کون سے پہنوں گا، میں شادی پہ فلاں کیسے کروں گا۔ غور کیجیے گا، اگر کسی کی شادی طے ہو جائے اور وہ کوئی پلاننگ ہی نہ کرے تو آپ ایک دفعہ تو پوچھیں گے، کہیں گے بھائی تو راضی بھی ہے یا نہیں اس شادی سے؟ ہاں میں راضی ہوں۔ کوئی کیسا راضی ہے؟ اگر راضی ہے
تو کوئی خوشی تیرے اندر سے نظر نہیں آ رہی؟ جن کو شادی کرنے کی خوشی ہوتی ہے وہ بھاگ بھاگ کر کرتے ہیں نا کچھ. بھئی یہ ایفیکٹ جب ہمیں ریکوائرڈ ہے تو اللہ کو بھی ریکوائرڈ ہے. اگر تمہیں واقعاً خدا کی ضیافت کا، تمہیں ماہ مبارک رمضان کا، تمہیں اللہ کی طرف جانے کا کوئی شوق ہے، کچھ تو حرکت کر کے دکھاؤ. یہ حرکت کیسے کرنی ہے؟ یہ حرکت ایسے کرنی ہے. آج ماہ مبارک شعبان کی اس تاریخ سے وہ شب کے جس میں اللہ تعالیٰ معاف کرنے کا معنی، اس کا وعدہ کتنا ہے؟ ان تتقوا اللہ یغفر لکم ذنوبکم. تم ایک مرتبہ تقویٰ اختیار کرنے کی کوشش کرو، میں تمہارے سارے گناہ معاف کروں. یکفر عنکم سیئاتکم، تمہارے سارے کے سارے. یہ کفران سیئات عجیب معنی ہے. عام طور پر ہم یغفر لکم ذنوبکم کا اور یکفر عنکم سیئات کا ایک ہی معنی کرتے ہیں. تمہارے گناہ بخش دوں گا، تمہارے گناہ بخش دوں گا، دونوں کا معنی ایک نہیں ہے. کفر بنیادی طور پر انکار کو کہتے ہیں. کافر وہ ہوتا ہے جو ضروریات دین میں سے کسی شے کا انکار کر دے، کفر سے کہتے ہیں. مثلا اصول دین میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرے گا کافر کہلائے گا. ضروریات دین، کوئی کہ میں نہیں مانتا نماز نہیں ہے، اصل جتنا مرضی توحید کا کلمہ پڑھ لے خارج سے کافر ہے. اصل کافر ہونے کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جو دین کی ضروریات اور مسلمات دین کا انکار کرے باقاعدہ. بس کفرہ کا اثر، اس لیے کفران نعمت سے مراد کیا ہوتا ہے؟ کفران سے مراد یہ ہوتا ہے کہ گویا آپ نے نعمت کے ہونے کا انکار کر دیا. آپ کہہ رہے ہیں میرے نزدیک یہ نعمت ہی نہیں ہے. اب خدا کیا کہہ رہا ہے؟ یکفر عنکم سیئاتکم، اللہ گویا تمہارے گناہوں کا، تمہاری برائیوں کا انکار کر دے گا، تکفیر کر دے گا. تمہیں کیا کہ نہیں کیے، میرے بندے نے گناہ ہی. کب کرے گا؟ جب تم تقویٰ کی طرف آنے گے. تقویٰ کیا ہے؟ بنیاد کیا ہے؟ اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھنا. یہ بیس لائن، گناہ نہیں انجام دینا. اور آج کی شب توبہ کی شب ہے، اور میں ابتدائی گناہوں سے کروں، لغویات اور لہویات میں پڑھ کر، پٹاخے بجا کر، دھماکے کر کے. یہ سارے کے سارے کام کیا ہیں؟ لہویات و لغویات، حرام. نتیجہ کیا نکلے گا؟ لہذا ایک مرتبہ جب بیداری پیدا ہو گئی، وہ ہمارے اندر لائٹیں نہیں جلنی. معرفت، عرفان، قرب کی منازل، اس کا کوئی ترجمہ یہ نہیں ہے کہ آپ کا پورا کوئی ماحول ہی بدل جائے گا. یہ حس کرنے والی چیز ہے. حس کے لیے بیداری ضروری. معنویات کو حس کرنے کے لیے آپ کو کسی نے اٹھا، میں نے مثال دی کہ باہر موسم بہت اچھا تھا، آپ سو رہے تھے، آپ کبھی بھی مستفید نہیں ہو سکتے. لیکن اگر آپ کو اٹھا دیا اور آپ نے بانیوں جھانک کے دیکھا دوبارہ سو گئے، تو یہ دیکھ لینا یہ اتنی دیر کی بیداری یہ کسی کام آئے گی؟ یہ بھی کام نہیں آئے گی. جو کام آنے والی بیداری ہے وہ کیا ہے؟ کہ اب جب آپ کو پتہ لگ گیا کہ موسم اچھا ہے، باہر ہوا اچھی چل رہی ہے، بارش ہو رہی ہے، تو اپنے آپ کو اٹھا کر اس تک پہنچانا، بیدار باقی رہنا. آپ بیدار ہوتے ہیں تو آپ کی حصیں بیدار ہوتی ہیں. بھی سوتے ہوئے آپ کے کان فوت تو نہیں ہو جاتے نا، آنکھیں فوت تو نہیں ہو جاتی، ناک مر تو نہیں جاتی. لیکن اگر دماغ سو رہا ہو تو ناک سانس لینے کے باوجود خوشبو سونگ، کان بند تو نہیں ہو جاتے. نیند کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ آپ کے کان میں آ کے کسی نے کوئی چیز ڈال دیا، آپ کو کوئی آواز سنائی نہیں دے گی. نہیں، دماغ سو جائے تو کان ہونے کے باوجود بھی سنتا. تب اگر کسی کا قلب سو رہا ہو تو رحمت کے ہوتے ہوئے بھی اسے رحمت دکھائی. معنویات کو باقی رکھنے کے لیے بنیادی طور پر اس بیداری کو باقی رکھنا ضروری ہے. اب یہ بیداری
ابتدائی طور پر جب آپ کو نیند آ رہی ہوتی ہے، آپ کی آنکھیں بند ہو رہی ہوتی ہیں، آپ اپنے آپ کو جھٹکے دے کر بار بار ہلا جلا کر اپنے آپ کو بیدار رکھتے ہیں۔ یہ بیداری بنیادی طور پر جہاں چاہیے۔ آج آپ نے جو بھی کیا، جتنا آپ خلوص، اور اس میں کوئی شک نہ کریں، شیطان کو کہیں پر بھی اپنے دل میں آنے نہ دیں۔ آپ نے اگر انشاءاللہ خلوص نیت کے ساتھ آج کی شب میں توبہ کی، خدا کا وعدہ وہ ضرور قبول کرتا ہے اپنے بندوں سے، یہ وعدہ ہے اس کا۔ شیطان کا کام ہے کہ وہ آپ کے اندر وسوسے ڈالے، اور پھر یہ وسوسے ڈال کر وہ دوبارہ آپ کو اس طرف لے جانے کی کوشش کرے گا۔ اب یہ بیداری آپ نے یہاں تک رکھنی ہے۔ اب میں نے آج کی شب عبادت کر لی، بس اب کوشش کروں جتنا اپنے آپ کو گناہوں سے، خود گناہوں کے مقابلے پر آپ کی اٹینشن، آپ کے اپنے اندر اس بیداری کی کیفیت کو باقی رکھیں۔ اب اپنے آپ کو جگانے کے لیے عام طور پر کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں کوئی ایسی نازک چیز ہاتھ میں پکڑ لو کہ اگر یہ گری تو بڑا نقصان ہو جائے گا، ایسا ہی نا۔ اب اس چیز کو ہاتھ میں پکڑ کے کہ مجھے نیند کا جھٹکا نہ لگے، آپ اپنے آپ کو بیدار رکھیں گے کہ مجھے جھٹکا نہیں لگنا چاہیے۔ بھئی یہی بیداری ہم نے آج کی شب کے بعد گناہوں کی نسبت رکھنی ہے۔ آپ سمجھ لیں، اگر آج کی شب آپ کو عبادت کا اور توبہ کا موقع مل گیا، آپ کے اندر وہ نورانیت پیدا ہو گئی۔ اب اس نورانیت کو باقی رکھیں گے تو تاثیر آپ کے اوپر آہستہ آہستہ خود بخود ظہور کرنا شروع کرے گی۔ اور اس کا ظہور کیسے ہوتا ہے؟ اس کا ظہور ایسے ہوتا ہے کہ پہلے مرحلے پر آپ کے اپنے اندر گناہوں سے نفرت پیدا ہونا شروع ہو جائے۔ دیکھیے، جو آدمی خدا نہ خواستہ سگریٹ نوشی جیسی بلا میں مبتلا ہو جائے، اس کو اس کے دھوئیں، بو، بدبو، ذائقہ، کڑواہٹ، وہ سب چیزوں کا عادی ہو جاتا ہے۔ لیکن یہی شخص اگر ہمت کرے اور کچھ عرصے کے لیے چھوڑ دے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اسی سگریٹ پینے والے کو حتیٰ دھواں، جو لوگ سگریٹ نہیں پیتے، اگر کوئی سگریٹ پینے والا شخص اپنے ہاتھ ان کے ناک کے نزدیک لے کر آئے تو ان کو اتنی شدید بدبو آتی ہے کہ پھر وہ کوئی سگریٹ پینے والا ان سے بات کرے اور اس سے سگریٹ کے بھپکے آ رہے ہوں تو برداشت ہو، کہتے ہیں دور ہو کے بات کرو ان سے۔ اگر خدا نہ خواستہ خود مبتلا ہو تو اس کی کثافت کو محسوس نہیں کرے گا۔ اب اگر کثافت کو، اس کی گندگی کو، اس کی بو کو محسوس کرنا ہے تو پہلے کچھ عرصے تو اپنے آپ کو دور رکھنا پڑے گا نا۔ اب یہ صرف دور رکھنا، اپنے آپ کو اس سے جبراً جس طرح سے بھی ہو بچا کر رکھنا، بالآخر ایک وقت کیا لے کر آتا ہے آٹومیٹیکلی کہ پینا تو بہت دور کی بات ہے، آپ کو دھواں بھی، اطراف میں کوئی پی رہا ہوگا آپ کو فوراً بو آئے گی، آپ کو برا لگے گا۔ ایگزیکٹلی گناہوں کی نسبت انسانی طبیعت یہ ہے، جتنا آپ اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھیں گے، ہر قدم کے اوپر آپ کے اندر وہ کیفیت پیدا ہو رہی ہوگی، اور ایک وقت آتا ہے، یقین رکھیے کہ ایک وقت آتا ہے کہ آپ کو اس گناہ سے اتنی ہی شدید نفرت، یہ نفرت بے گناہ پیدا ہو جانا ہی وہ نورانیت ہے کہ جس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ لہٰذا آج کی شب میں جب ہم منجی عالم امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف حضرت کی ولادت کے جشن کے مرحلے پر بھی ہیں، تو خود اب حضرت سے بھی ارتباط پیدا کرنے کا ایک راستہ کیا ہے؟ اگر آپ ولادت پہ خوش ہو امام کی تو کوئی ہدیہ امام کو دینے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ یا ہم صرف وہ چاہنے والے ہیں جو بس لینے والے ہیں، دینے والے نہیں ہیں؟ کچھ چاہنے والے ایسے ہوتے ہیں نا، جب تک ان کو مل رہا ہوتا ہے چاہنے والے ہوتے ہیں، ملنا بند ہو جائے تو چاہت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اب ان لوگوں کی پہلی پہچان یہ ہوتی ہے کہ یہ ہمیشہ لیتے ہی رہتے، دیتے نہیں ہیں۔ جو ساتھ دے بھی رہا ہو نا، اس کا دینا یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ اس کو صرف لینے سے محبت نہیں، شخص سے محبت۔ یہ شخص کی محبت کا اظہار کب ہوتا ہے؟ جب آپ خود بھی اسے کچھ، امام کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، مگر کس چیز کی ضرورت ہے؟ جس مقصد کے لیے اللہ نے امام کو بھیجا۔ کائنات کا مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے نہیں خلق کیا جن و انس کو مگر اپنی عبادت کی۔ امام کو اللہ نے کس لیے بھیجا ہے؟ اسی ہدف کو حاصل کرنے کے لیے۔
جب اللہ نے جن و انس کو خلق کیا ہے عبادت کے لیے تو امام کو کس لیے بھیجا ہے؟ انہی جن و انس کو عابد بنانے میں۔ بس امام کے آنے کا اصل ہدف کیا ہے دنیا میں؟ تاکہ مجھ جیسے گناہ گاروں کو عبد بننے کے مرحلے تک پہنچا سکیں۔ یہ ہدف ہے امام کے آنے کا۔ امام کے لیے سب سے زیادہ خوشی کب ہوگی؟ جب میں ان کے ہدف میں کہیں ان کا مددگار بنوں۔ یہ مدد میں نے کیسے کرنی ہے؟ جتنا میں امام کی محبت کے ذریعے سے اپنے اندر عبدیت کی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کروں گا اتنا میں امام کا مددگار ہوتا چلا جاؤں گا۔ بس آج کی شب میں سب سے بہترین تحفہ امام کو عبد بننے کا بھی جو پہلا مرحلہ وہ کیا ہوتا ہے؟ عبد کام کا نہ ہو لیکن نافرمان نہیں ہونا چاہیے، کام کا ہو یا نہ ہو لیکن نافرمان نہیں ہونا چاہیے۔ پر یہ ترک نافرمانی عبدیت کی پہلی منزل ہے۔ بس اگر آج کی شب میں امام سے کوئی وعدہ کر کے اپنے اندر سے معصیت اور گناہ کی کوئی ایک کیفیت بھی ختم کر رہا ہوں، میرے نزدیک امام کے لیے اس سے زیادہ بہتر کوئی اور تحفہ۔ لہٰذا اگر آپ آج کی شب امام کو کوئی تحفہ دینا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو لہویات و لغویات سے بچاتے ہوئے، عبادتوں کی توفیق حاصل کرتے ہوئے، کسی ایک گناہ کا، مولا میں کل سے غیبت، اچھا اب اس کا معنی بھی یہاں پہ ایک چھوٹا سا ڈیفائن کر دوں کہ اگر پھر بھی ہو گئی تو نہیں، امام جانتے ہیں تم صرف وعدے پہ پکا رہنے کی، وہ پتہ ہے ان کو کہ تم سے ایک دن میں نہیں چھوٹے گی، ایک مہینے میں نہیں چھوٹے گی، لیکن اس وعدے کو برقرار رکھو، کو مانا نہیں چھوڑوں گا آپ کی خاطر۔ اور ہر دفعہ جب غلطی ہو استغفار کرو، ہر دفعہ غلطی ہو استغفار کرو۔ اگر زیادہ کثرت سے ہو رہی ہے تو پھر استغفار بڑھا دو، کچھ عرصے بعد نتیجہ خود بخود سامنے آنا شروع۔ اور جس دن آپ نے چھوڑ دی اس دن آپ نے اپنا تحفہ امام تک پہنچا دیا۔ لہٰذا دعا کرتے ہیں پروردگار کے حضور میں کہ پروردگار بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، پروردگار دنیا اس وقت سارے دین دشمن اور اسلام دشمن قوتوں کے مظالم کے نرغے میں ہے، ظلم و جور سے بھر چکی ہے۔ پروردگار منجی عالم بقیت اللہ حجت کبریٰ الہیہ، امام زمان کے ظہور میں تعجیل کے ذریعے سے اس دنیا سے ظلم و ستم کا خاتمہ فرما، ظالموں کا خاتمہ فرما، منافقوں کو نیست و نابود فرما، تمام مؤمنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما۔ بالخصوص جو مومنین جہاں جہاں دنیا میں باطل سے برسر پیکار ہیں بار الہ، ان سب کو نصرت و کامیابی عنایت فرما۔ ایران میں، عراق میں، شام میں، لبنان میں، کشمیر میں، بحرین میں، نائجیریا میں، اور بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کو نصرت و کامیابی عنایت فرما۔ دین دشمن اہل بیت دشمن قوتوں کو نیست و نابود فرما، بیماروں کو صحت کامل عاجل عنایت فرما، ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ اور بار الہ آج کے تمام سلسلے کا جو بھی اجر و ثواب ہے اسے حاضرین کے مرحومین کو ایصال فرما، اور ساتھ ساتھ ان مرحومین زبیدہ بنت حسن علی، دوست محمد ابن کرم علی، فضل عباس ابن مومن علی، اور مولانا سید رضا شاہ، مولانا سید مہدی شاہ، اور مولانا سلمان حامدی، ان تمام مرحومین کو اس کا ثواب ایصال فرما، اور بار الہ ان تمام مرحومین کی مغفرت فرما، سب کو جوار سید الشہداء میں جگہ عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اپنے تمام مرحومین شہداء ملت اسلامیہ، بالخصوص شہداء غزہ و فلسطین، اور بالاخص مرحومین زبیدہ بنت حسن علی، دوست محمد ابن کرم علی، فضل عباس ابن مومن علی، اور مولانا سید رضا شاہ، مولانا سید مہدی شاہ، مولانا سلمان حامدی کی ارواح کو ایصال فرما دیجیے۔ بسم اللہ۔